السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ النقى واصحابہ التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بن نصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اسلام کی 5 بنیادی باتوں میں سے ایک بنیاد زکوٰۃ ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے جو ہر مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر فرض ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اسی کی مقدار اس کے پاس مال تجارت ہو یا سامان غیر تجارت ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے اور مسلمانوں کی مفلسی کا خاتمہ کے لیے 2.5% اپنے حق حلال مال میں سے نکالنا فرض ہے، اور اسی کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ تزکیہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اہل تصوف کے یہاں ایک اصطلاح ہے تزکیہ، جس کا معنی ہوتا ہے نفس کو ستھرا کرنا۔ نفس کو ستھرا کرنا یہ تزکیہ کہلاتا ہے، اور مال کو ستھرا کرنا یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تو زکوٰۃ صفائی کا نام ہے، زکوٰۃ ستھرائی کا نام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مال زکوٰۃ دینے کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ جس مال کی ہر سال زکوٰۃ نکالی جائے۔ وہ سونا، وہ چاندی، وہ درہم، وہ دینار اور وہ عورتوں کے زیورات محفوظ ہو جاتے ہیں کہ جن کی ہر سال حساب کے ساتھ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ یقیناً زکوٰۃ یہ سب سے بہترین تجارت ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرے تو اس ایک کا بدلہ اللہ کئی عطا کر دے۔ آپ اگر کسی کو 1 روپے دیں گے تو وہ آپ کو بدلے میں 1 ہی روپیہ دے گا، 2 3 4 5 نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ اللہ ہے کہ اسے اگر آپ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات اور فطرے کی صورت میں 1 روپے بھی اگر نکالتے ہیں تو اللہ اسے ڈبل کر کر عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ابھی زکوٰۃ نکالنا بہت آسان ہے، کیونکہ پہلے کے لوگ زکوٰۃ کے لیے ایک دوسرے کو ڈھونڈتے تھے، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ بیچارہ جو مستحق زکوٰۃ ہے وہ خود مالک نصاب کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو مستحق ہے وہ آپ تک پہنچ جا رہے ہیں، اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ ڈھونڈا جاتا تھا۔ ڈھونڈنے کے باوجود بھی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پہلے کے لوگ اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے، اسلام کی بنیادی باتوں پر عمل کرتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، روزہ کی کثرت کرتے تھے،
اور ٹھیک اپنے مال کی حساب کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے تھے، اور زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس وقت کے مسلمانوں میں وہ غربت نہیں تھی، وہ مفلسی نہیں تھی، کیونکہ مال اپنی جگہ پہنچ جا رہا تھا، زکوٰۃ اپنی جگہ پہنچ جا رہی تھی، اس لیے اس وقت کے مسلمانوں میں وہ غربت نہیں تھی، وہ مفلسی نہیں تھی کہ آج جس طرح سے مفلسی اور غربت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مالدار اور ہمارے مالک نصاب صحیح طریقے پر ہر سال اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیں تو علاقے سے مفلسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے مالداروں کو چاہیے کہ اس پر ذرا سوچے، غور و فکر کرے، تھوڑا سیریس لے، ورنہ ہوگا کیا؟ مال ہلاک ہوگا، قحط سالی آئے گی، بیماری پیدا ہو جائے گی سماج میں، پھر دھیرے 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 مال کے ساتھ جان پر بھی خطرہ ہوگا، اور جان کے ساتھ ایمان پر بھی خطرہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم زکوٰۃ صحیح طریقے پر نہیں نکال رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مقدس میں 20 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے زکوٰۃ نکالنے والوں کے لیے عیدیں سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے لیے عید ہیں، عید۔ اور 20 آیتیں ایسی ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے لیے وعید ہے، وعید۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو محفوظ بھی کرتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مال کا محفوظ ہونا اور ہے اور مال میں اضافہ اور ہے۔ آپ جو لوگ واقعی دیندار ہیں اور اسلامی احکام پر مکمل عمل کرنے والے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے اور زکوٰۃ نکالنے کی اہمیت کیا ہے، اور ایسے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ آپ جو ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کیا آپ کے مال میں کچھ اضافہ ہے یا نہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہر سال زکوٰۃ، پہلے تو میں 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالتا تھا، لیکن جب اللہ نے ہماری زکوٰۃ کو قبول کیا تو اب دوسرے سال 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنے لگا، جب 2 لاکھ کی زکوٰۃ کو قبول کر لیا تو تیسرے سال 3 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنے لگا۔ تو پیارے، پتہ کیا چلا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے نہ صرف مال محفوظ ہوتا ہے بلکہ مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ نکالے تو صحیح، ادا تو کریں صحیح۔ آپ دیکھیں پھر حدیث پاک میں ہے کہ زکوٰۃ اسلام کی تکمیل کا نام ہے، زکوٰۃ اسلام کی تکمیل کا نام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے وہ گویا صرف مسلمانوں کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسلام کے قلعہ کو مضبوط کر رہے ہیں، بیت المال کو مضبوط کر رہے ہیں، اسلامی بیت المال کو مضبوط کر رہے ہیں، اسلامی قلعے کو مضبوط کر رہے ہیں، اسلامی ادارے کو مضبوط کر رہے ہیں، اسلامی اسکولز اور یونیورسٹیز کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے ہمارا اسلام کا قلعہ بھی مضبوط ہو رہا ہے اور مسلمانوں سے غربت کا اور مفلسی کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے سلسلے میں چند باتیں ہیں جو ہر کسی کو اس کی حاجت اور ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں نکالی جاتی ہے؟ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں زکوٰۃ نہ نکالی جائے؟ یہ تصور غلط ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بندہ، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے مالک نصاب کا ہونا، اور مالک نصاب وہ ہوتا ہے
کہ جس کے پاس 200 درہم چاندی کے حساب سے 200 درہم چاندی کے حساب سے مال ہو اور سونے کے حساب سے 20 دینار، سونے کے حساب سے 20 دینار، اور اسی کو فقہا نے کہا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو. اب یہ نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ہو تبھی زکوٰۃ نکالے، نہیں، بلکہ اگر یہ دونوں ہیں تو دونوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں ہم نے تو چاندی کے حساب سے نکال دیا، اب سونے کے حساب سے نکالنے کی کیا ضرورت؟ نہیں، اگر آپ کے پاس دونوں میں سے ایک ہے تو ایک کی زکوٰۃ نکالے، اور اگر دونوں ہیں تو بولے دونوں کی زکوٰۃ نکالے. مال تجارت ہے تو مال تجارت کی زکوٰۃ نکالے، سامان غیر تجارت ہے تو سامان غیر تجارت کی زکوٰۃ نکالے، جانور مویشی ان کی زکوٰۃ نکالے. اسی طرح کھیت میں جو اناج اگ رہا ہے اس کی زکوٰۃ نکالے. تو زکوٰۃ صرف ایک قسم کے مال پر نہیں ہے نا، بلکہ اگر آپ کو اللہ نے ہر قسم کے مال کا مالک نصاب بنایا ہے تو ہر قسم پر فردن فردن الگ الگ زکوٰۃ فرض ہے. آپ ایک قسم کی نکال کر فارغ نہیں ہو سکتے. آپ کہتے ہیں ہم نے تو نکال دیا، جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے اللہ نے ہمیں یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، سونا بھی دیا، چاندی بھی دیا، اس کے زیورات بھی دیے. یہ زمین ہے، جائیداد ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، جانور ہیں، مویشی ہیں، تو پھر سب کی زکوٰۃ آپ نکالیں، ورنہ پھر ہوگا کیا؟ پھر یہی ہوگا کہ اگر جانور مرے گا تو آئیے گا مولانا کے پاس، جانور مر رہا ہے. مال اگر غائب ہو جائے گا تو آئیں گے مولانا کے پاس، مال غائب ہو جا رہا ہے. اگر کاروبار ٹھپ پڑ گیا تو آ گئے بابا جی کے پاس، تعویذ دے دیجئے، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے. تو بھائی کاروبار کو اچھا چلانے کے لیے تو زکوٰۃ ہے. بزنس کیسے اچھی ہوگی؟ جب آپ صحیح سے مال تجارت کی زکوٰۃ نکالیں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح اگر ہماری ماں بہنوں کے زیورات گم ہو گئے، ہار وار گم ہو گیا، تو آئیں تعویذ دے دیجئے حضرت جی دبانے کے لیے. تو آپ نے تو زیور کی زکوٰۃ ہی نہیں نکالی ہے نا. اور بھائی میرا اسلام سچا ہے، میرا قرآن سچا ہے، حدیث مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے کہ وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، آگ کے نظر ہو جاتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی. یہ سچا ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی. مگر ہوتا ہے کیا، جب ہماری ماں بہنوں کے زیور چوری ہوں گے تو وہ پڑوسیوں پہ شک کریں گے کہ فلاں نے لیا ہوگا، فلاں نے لیا ہوگا، اور اپنے اوپر نہیں. کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں سنا ہے، علماء سے سنا ہے کہ زیور کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے. اب عورت زیور کی زکوٰۃ نکالے گی تو کس کے پیسے سے؟ اس کے پاس تو پیسہ ہوتا نہیں. ہاں، اس میں فقہا نے فرمایا ہے کہ وہ زیور جو عورت کو میکے سے ملتا ہے، وہ زیور جو عورت کو میکے سے ملتا ہے تو اس زیور میں زکوٰۃ عورتوں پر فرض ہے. اور وہ زیور جو عورتوں کو سسرال سے ملتا ہے اس زیور پر زکوٰۃ. بولیے مرد حضرات، کیوں خاموش ہو گئے؟ جب آپ کی بات آئے گی تو خاموش ہو گئے. ہاں ہاں، جو سسرال سے ملتا ہے اس زیور پر فرض ہے. کس پر؟ مرد پر. مرد نکالے. ہاں، یہ انصاف ہے، یہ اسلام کا انصاف ہے نا. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ جو سسرال سے ملا ہے تو اس کا مالک تو مرد ہی ہے نا، وہ ہر جگہ بولتا پھر رہا ہے. اور جو میکے سے ملا ہے
اس کی مالکن وہ ہے، عورت ہے، وہ ہر جگہ بولتی پھر رہی ہے۔ تو بہرحال تو بھائیوں، اگر آپ مفلسی کا خاتمہ چاہتے ہیں، پکی بات بتا رہا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اہل بیت کا مہینہ ہے، میں پکی بات بتا رہا ہوں، میں سچی بات بتا رہا ہوں، میں حق بات بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو میں دولت مند دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو مالدار دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو سخی دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کریم دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو مفلس دیکھنا نہیں چاہتا، میں آپ کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں پکی بات، میں سچی بات، میں حق بات بتا رہا ہوں کہ آپ زکوٰۃ نکالیں، آپ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں، آپ ضرور ہر مال کی ہر قسم سے زکوٰۃ نکالنے کی پوری کوشش کریں، تو انشاءاللہ سماج سے غربت کا خاتمہ ہوگا۔ اس وقت موجودہ اگر کسی کے پاس لگ بھگ تقریباً 48,000 روپے کیش میں ہو یا بینک میں ہو، یا اس کی مال تجارت کی مالیت میں ہو، یا 48,000 کا سامانی غیر تجارت ہو، یا 48,000 کا مال تجارت، توجہ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ 48,000 کی بات کر رہا ہوں، لگ بھگ 48,000 اگر کیش میں ہے یا بینک میں ہے، یا مال تجارت 48,000 کے ہیں، یا پھر سامانی غیر تجارت 48,000 کے، یا سونے زیورات جو عورتیں ہماری ماں بہنیں بھی سنیں جو پہنتی ہیں، اگر وہ بھی 48,000 کے لگ بھگ میں ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ لاکھ اور 2 لاکھ کے اس میں نہ رہیں آپ کہ نہیں ہو سکتا ہے 1,00,000 روپیہ ہوگا تبھی زکوٰۃ فرض ہے، 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ہو تبھی زکوٰۃ فرض ہے، نہیں۔ اگر 48,000 بھی ہے، سن لیجئے، تو زکوٰۃ کیا ہے؟ اچھا 48,000 میں کتنا نکالنا فرض ہے؟ 2.5%۔ 40,000 میں 1,000، 40,000 میں 2.5% کتنا؟ 1,000۔ لاکھ میں 2.5%، بولیے 2,500، ہاں بے شک۔ 2 لاکھ میں 5,000، 5 لاکھ میں کتنا؟ 12,500، 12,500 نا۔ اور 10 لاکھ میں بولیے، ارے نکالیے نکالیے۔ یہاں اب میں دیکھتا ہوں زیادہ تر کہ مال جو ہی بڑھتا جاتا ہے لالچ بھی بڑھتی جاتی ہے نا۔ 5 لاکھ اگر ہو گئے تو اکھڑتا ہے، بھاری لگتا ہے، ارے اتنا۔ 10 لاکھ اگر ہو گئے، ارے اتنا، اس سے اچھا تو وہ سال تھا یار، تو وہ سال کتنا تھا تمہارے پاس، اور یہ سال کتنا آیا تمہارے پاس۔ قسم خدا کے پیارے، قربان جائیے، اسلام، مذہب اسلام پر قربان جائیں، اس کے قانون پر قربان جائیں، اس کے احسان پر قربان جائیں، کہ ایک اچھی تجارت، ایک اچھی بزنس کا راستہ دے دیا، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اور اسلام کا حکم ہے کہ اگر آپ فرض زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اعلانیہ ادا کر رہے ہیں۔ ہاں، زکوٰۃ اعلانیہ ادا کرنے کا حکم ہے، چھپا کر نہیں، تاکہ دوسروں کو بھی جذبہ ملے، حوصلہ ملے، سبق ملے، تعلیم ملے۔ اور صدقات کا حکم یہ کہ چھپا کر ادا کریں، تو نفلی جو صدقات ہیں وہ چھپا کر دینے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ اعلانیہ۔ تو اس لیے اگر کوئی مدرسے کی رسید لے کر آ گیا تو آپ چاہیں تو مسجد میں بیٹھ کر بھی رسید کٹوا سکتے ہیں، تاکہ 2-4 لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ نہیں ہمیں تو دینا ہے، ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات، سید کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ہاشمی گھرانے، چاہے عباسی ہو، آل عباس ہو، آل جعفر ہو،
یہ بنو ہاشم کے گھرانے میں سے کسی بھی فرد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر آپ دیتے ہیں اور جانتے کہ یہ سید غریب ہیں اور پھر بھی آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ تو گناہگار ہوں گے. اور وہ سید غریب بھی جان بوجھ کر اگر زکوٰۃ لے رہا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مقروض کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جس کے ذمے بہت قرض ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں، تو اسے زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں اور وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق، دیکھیے میں مدرسے سے پڑھا ہوں اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، بلکہ یہ صحیح ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. یہ صحیح ہے. آپ کی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے تو وہ مدرسے کے بچے ہیں. آپ کو پتا ہے جن علاقوں میں مدرسہ نہیں، یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، جن علاقوں میں مدرسہ نہیں، دینی مدرسہ نہیں، ان علاقوں میں دین نہیں. جن ملکوں میں دینی مدارس نہیں، ان ملکوں میں دین ختم ہو گیا. اب مثال کے طور پہ آپ ہمارے مسلم علاقے کو دیکھ لیجئے، کیلا بگان، نارکل ڈانگا، راجہ بازار، مسلم علاقے کو، مٹیا بروج، خضر پور، جہاں دینی مدرسہ نہیں وہاں دین کا خاتمہ، وہاں دین کا علم نہیں، وہاں دینی تعلیم نہیں. جہاں مدرسہ نہیں وہاں دینی تعلیم نہیں. مسجد جو ہے اس سے دینی تعلیم کا فروغ نہیں ہوگا، مدرسے سے ہوگا، مدرسے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے اپنے علاقے میں ایک اچھا مدرسہ قائم کریں. یہ زکوٰۃ کا پیسہ جو باہر جا رہا ہے، بہتر ہے کہ آپ کے علاقے میں کام آ جائے، مدرسے میں. توجہ ہے؟ اس لیے کہ جہاں مدرسہ وہاں حافظ قرآن، جہاں مدرسہ وہاں عالم دین. مسجد کو ضرورت ہے حافظ قرآن کی. لائیے، آپ کے پاس تو مدرسہ نہیں ہے، دیجئے حافظ قرآن دیجئے، ہم کو مسجد کی ضرورت ہے. کہاں سے لائیے گا؟ مسجد کو ضرورت ہے اچھے عالم دین کی. لائیے، کہاں سے لائیے گا؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہر علاقے میں ایک مدرسہ قائم ہو کہ جہاں دین کا فروغ ہو، دین کی تبلیغ ہو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے تو زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق دینی مدارس ہے. دینی مدارس یہ سب سے زیادہ مستحق. اب سنی مدارس بہت سارے مدارس ہیں اور ہر مدرسے میں الحمدللہ تعلیم ہوتی ہے. باہر کے مدرسوں میں، شہر کولکاتہ میں تو الحمدللہ قرآن خوانی ہیں اور بہت سارے ذرائع ہیں کہ جس کی وجہ سے مدرسہ چل جاتا ہے نا. لیکن یو پی سائڈ میں جہاں قرآن خوانی کا رواج نہیں تو وہاں کیسے چلے گا مدرسہ؟ وہاں تو آپ کی زکوٰۃ سے نہ چلے گا مدرسہ. اس لیے آپ کوشش کریں کہ ایسے مدرسوں میں اپنے پیسے پہنچائیں، اپنی رقم، اپنی زکوٰۃ اور خیرات سے ایسے مدرسے کو مضبوط کریں کہ جہاں لوگ نہیں پہنچ پاتے، جہاں لوگوں کا تعاون نہیں پہنچ پاتا. تو الحمدللہ ہر سال میں اعلان کرتا ہوں، اس سال بھی اعلان کرتا ہوں کہ مدرسہ ادارہ جامع اشرف کہ چھوچا شریف جو مخدوم صاحب کا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں طلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں طلبہ علم دین حاصل کر کے پوری دنیا میں ملک اور بیرون ملک اسلام اور سنیت اور دین کا کام انجام دے رہے ہیں، جن میں سے ایک میں بھی ہوں. آپ کے علاقے میں فری آف کاسٹ کبھی جمعہ میں آپ نے چندہ نہیں دیا چولیا مسجد کو نہیں دیا، فری آف کاسٹ. کیونکہ جو مخلص عالم دین ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے توجہ ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، بندے سے نہیں. جو مخلص عالم دین ہے، اس لیے میں اس مدرسے کا پروڈکٹ ہوں، میں اس ادارے کا پروڈکٹ ہوں، میں مخدوم اشرف کے جو ہے جامعہ کا پروڈکٹ ہوں.
جہاں الحمدللہ تعلیم ہی تعلیم ہے، جہاں محبت ہی محبت ہے، جہاں ادب ہی ادب ہے، جہاں اخلاق ہی اخلاق ہیں، جہاں جسم کو بھی سنوارا جاتا ہے، جہاں روح کو بھی سنوارا جاتا ہے۔ اس لیے پیارے، میں اپنے لیے نہیں، میں تراویح کا چندہ نہیں، کبھی آج تک ہم نے مطالبہ کیا نہیں، جبکہ میں خود حافظ قرآن ہوں، میں خود پڑھاتا ہوں، مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا پیار، آپ کی محبت سلامت رہے۔ مگر وہ ادارہ جامع اشرف ہے جہاں ہم نے پڑھا ہے، 10 سال ہم نے پڑھ کر دیکھا ہے، ایسے ایسے بچوں کو دیکھا ہے بھائی، الحمدللہ۔ آج وہ بچے کوئی علامہ ہو گئے، کوئی مفتی ہو گئے، کوئی مقرر ہو گئے، کوئی محدث ہو گئے، اور الحمدللہ آج بھی ایسے ایسے بچے دینی کام اخلاص کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ کوئی لالچ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ اتنا بڑا علاقہ ہے، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو پورا لوٹ لیتا، مگر میں لوٹنے نہیں آیا ہوں، لٹانے آیا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس لیے جامع اشرف کو یاد رکھیں، اس کی رسید میرے پاس بھی ہے، اور حافظ شمس تبریز اشرفی صاحب کے پاس بھی ہے، جو نئے امام حافظ جی آئے ہیں، ان کے پاس بھی ہے جامع اشرف کی رسید، میرے پاس بھی ہے۔ میں اگر موجود ہوں تو مجھ سے آپ لے لیں، میں اگر موجود نہ رہوں تو حافظ صاحب سے آپ ضرور رابطہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ ہم سب کے اعمال خیر کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق دل سے پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔